میں نکلا رات میں نے صادقہ تقریر فون آ گیا پٹھان تک مولوی السلام علیکم وعلیکم السلام یہ جو تو نے حدیث پڑھا ہے یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا اگر حوالہ پوچھنا ہو تو تھوڑا سا تسلی سے بات کرتے ہیں. نہیں یہ تو نے کہا کہ حضور نے حسین کا تھوک چاٹ لیا. تو میں نے کہا مولوی صاحب کوئی کتابیں بھی پڑھی ہیں یا ایسے کیسٹوں سے تقریریں یاد کی؟ کیا ہماری سیاستہ کی یہ روایت نہیں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور امام حسین کی زبان یوں چوستے تھے جیسے کوئی کھجور کی گٹھلی کو چوستا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان. تو میں نے کہا کچھ پڑھا بھی ہے کہ صرف ایسے ہی بس؟ آپ توجہ کیجئے گا یہ کس لیے ہم علی علی کرتے ہیں, کس لیے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنت. اونچی سبحان اللہ. ہم اہل سنت ہمارا عقیدہ ہے جس نے صحابی حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ بھی اونچا بولو, اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا. یہ حدیث موجود ہے, میں ذمہ دار ہوں حوالہ دکھا سکتا. جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی. اس کا مطلب ہے جو صحابی کی زیارت کی وہ تابعی بھی جنتی ہو گئے. لیکن حضور کے صحابہ تو رہے 100 سال تک زمین پر. 100 سال کے بعد حضور کا صحابی زمین پر کوئی نہیں تھا, سب دنیا سے پردہ کر چکے تھے. جتنے صحابہ تھے رسول اللہ کے آخری صحابی 103 ہجری میں حضرت طفیل دوسی پردہ کر گئے دنیا سے. اس کے بعد صحابی کوئی نہیں رہا. تو امت تو اس سعادت سے محروم ہو گئی نا. پھر بھائی جب تک صحابی کا وجود تھا لوگ صحابی کی زیارت کرتے تھے, ایمان کی حالت میں وہ کیا ہو جاتے تھے؟ جنتی. اچھا بولو. تو جب صحابی ہی دنیا سے چلے گئے اب تو وہ دروازہ بند ہو گیا, تو پھر رسول اللہ کی امت تو محروم رہ گئی. نہیں. یا بس ایک نقطہ سمجھ لیجئے بیچ میں, پھر یہ اگلی بات کر کے جو ٹائم انہوں نے دیا اس میں گفتگو سمیٹ لوں. آج لوگ کہتے ہیں تم اہل بیت کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہ اسلام کے لیے سب سے پہلا خون جو بہا تھا وہ اہل بیت کا بہا تھا. یہ آپ کو کبھی مولویوں نے نہیں بتایا ہوگا. یہ جب بدر کا غزوہ ہوا نا 305 صحابہ کو لے کر گئے حضور. ہم تو 313 کہتے ہیں. 8 کو نبی پاک نے مدینے میں رکنے کا حکم دیا تھا جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. لیکن جب بدر کا غزوہ ختم ہوا تو حضور نے فرمایا وہ ثواب میں بھی برابر کے شریک ہیں, مال غنیمت میں بھی برابر کے شریک ہیں. تو جو کمینہ کہتا ہے نبی کو اختیار نہیں, یہ حضور کا اختیار ہے. چلو مال تو نبی پاک کے سامنے اور قبضے میں تھا, حضور نے حصہ دے دیا, ثواب تو اللہ کے قبضے میں تھا. مگر یہ بات رکھی ہے اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی نہیں کہا تھا کہ جس کے اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں کہا تھا کہ اب میرے ذہن سے شعر اعلیٰ حضرت کا سلام کا شعر ہے نا, نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام. نائب دست قدرت پہ ثواب اللہ دیتا ہے, مگر اللہ نے اپنے محبوب کو وہ شان محبوبی عطا کی ہے کہ نبی پاک بھی ثواب عطا فرماتے. فرمایا یہ ثواب میں بھی برابر کے شریک ہے اور مال غنیمت میں بھی برابر کے. لیکن جب یہ غزوہ شروع ہوا تھا تو قریش کے 3 سردار نکلے تھے نا سامنے, عتبہ, شیبہ اور ربیہ. تو یہ جو قریش ہیں ان کی شان میں پوری قرآن کی ایک سورت بھی اتری ہے, سورہ قریش. لیلافی قریش الافیہم رحلت الشتاء والصیف. اللہ نے قریش کی ان خوبیوں کا ذکر کیا. اگرچہ حقیقت میں یہ اس کا نام تو قریش ہے مگر شان یہ بنی ہاشم کی بیان کر رہی ہے سورت. توجہ کیجئے گا. یہ قریش جو قوم تھی نا, جو رسول اللہ کا قبیلہ تھا, یہ اتنے قومی غیرت اور یہ قوم کی عصبیت میں مبتلا لوگ تھے کہ علماء نے ان کے بارے میں لکھا کہ اگر کوئی شخص کسی قریشی کو گالی دیتا تھا نا تو وہ قریشی جواب دینے سے پہلے اسے پوچھتا تھا تیری قوم کیا ہے. تو اگر قوم برابر کی ہوتی تو شاہ جی کو گالی دیتا تھا, برابر کی نہ ہوتی تھی نا تو وہ کہتا تھا جا گالی ضائع ہو جائے گی. یعنی گالی بھی اپنے برابر کی قوم کے بندے کو دیتے تھے ورنہ توہین سمجھتے تھے گالی دینے. تو یہ آج کل کے سرداروں کی طرح نہیں تھے. یہ آج کل کے وڈیرے اور سردار جو ہوتے ہیں نا, ان کے تو پیٹ اتنے بڑے بڑے, ان سے تو چلا بھی نہیں جاتا. انہوں نے لڑنا کیا, انہوں نے تو آگے بدماش رکھے ہوتے ہیں, رساگیری کرتے ہیں, تلنگے رکھے ہوتے ہیں, لچے لوگ رکھے ہوتے ہیں لڑنے مرنے کے لیے. یہ قریش ایسے نہیں تھے. انہوں نے غلاموں کو نہیں نکالا تھا, یہ عرب کے مانے پرمانے سردار تھے.
یہ اتبا شیبہ ربیہ اتنے دشمن تھے اسلام کے کہ سب سے پہلے خود نکلے لڑنے کی. حضور نے مقابلے میں 3 انصاریوں کو بھیجا. تو چونکہ جنگ میں لوہے کے ٹوپ پہنے جاتے تھے تو پہلے تعارف ہوتا. انہوں نے پوچھا کون ہو. جب انہوں نے اپنا تعارف کرایا انہوں نے کہا ہم بھیڑ بکریاں چرانے والوں سے نہیں لڑیں گے, ہم کھیتی باڑی والوں سے. انہوں نے آواز دے کر کہا محمد ہمارے مقابلے میں ہم جیسے لوگ بھیجو, ہمارے مقابلے میں. اب آپ کو پتا ہے کتنے صحابہ نے ہجرت کی تھی مدینے؟ 70 مردوں نے. کتنوں نے ہجرت کی تھی؟ 70 زور نہ بولو. 70 مردوں نے. مواخات تک 70 آئے اور بعد میں اگر کوئی آئے تو وہ میرے اب اس وقت ذہن میں نہیں. 70 نے ہجرت کی تھی. اور حضور نے کس کے گھر میں اکٹھا کیا تھا ان 70 کو؟ انس بن مالک کے گھر میں. اور 69 کی مواخات قائم کی. ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنایا, 69 کو 69 کا. تو 70 میں پیچھے کون تھے؟ مولا علی. ایک علی کو چھوڑ دیا, 69 کو 69 کا بھائی بنایا. جب نگاہ مبارک اٹھی موٹے موٹے آنسو تھے. حضور نے فرمایا ما یبکی کا یا علی, اے علی کس چیز نے آپ کو رلایا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ہر کسی مہاجر کو کسی انصاری کا بھائی بنایا مگر مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو حضور نے مسکرا کر کہا یا علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا. اور جو تیرے سوا مجھے اپنا بھائی کہے وہ کذاب ہے. اب تو مولوی بڑی بڑی حدیثیں ہمیں نکال کر دکھاتے ہیں, دیکھو فلانی حدیث میں بھی حضور نے کہا او میرے بھائی. تو اس طرح کہنے سے کوئی بھائی بن تو نہیں جاتا نا. میں بھی 50 باری آخ دینا او میرے بھائی. حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی میرا بھائی اور آخرت میں بھی. اور تیرے سوا کوئی مجھے اپنا بھائی کہے گا تو وہ کذاب ہوگا, وہ کذاب ہوگا. یہی وجہ ہے حضور نے فرمایا علی ایک تو ہے اور ایک میں محمد ہوں, ہمارے سوا کوئی شخص جنابت کی حالت میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ جنابت کی حالت کیا ہوتی ہے؟ جب بندے پر شرعی غسل واجب ہے. حضور نے کہا علی ایک تو داخل ہو سکتا ہے, ایک میں محمد داخل ہو سکتا ہوں. اس لیے نہیں کہ یہ آئے تطہیر اترنے سے پاک ہوئے ہیں, یہ صبح ازل سے پاک ہیں. سبحان اللہ. نبی کی تو ویسے ہی شان ہوتی ہے, نبی کو احتلام ہی نہیں ہوتا, نبی کو تو جمائی بھی نہیں آتی. نبی پیدا ہو تو اس کا ناڑو نہیں ہوتا, نبی ختن شدھ پیدا ہوتا ہے, نبی کے پسینے سے بو نہیں پیدا ہوتی, خوشبو پیدا ہوتی ہے. تو جو نبی کی جان ہونے میں خوبیاں بھی تو نبی والی ہونی چاہیے تھی نا. توجہ کیجئے گا, بات کہیں سے کہیں نکلے گی. عرض کیا کر رہے تھے؟ عرض یہ کر رہے تھے انہوں نے کہا برابر کے بندے بھیجو. تو رسول نے باقی قریش کے قبیلوں سے بندے نہ بھیجے, اپنے خاندان کے 3 بندوں کو نکالا. عبیدہ بن حارث کو نکالا, حضرت امیر حمزہ کو نکالا, مولا علی کو نکالا. کون ہے یہ عبیدہ بن حارث؟ آپ کو نہیں کبھی کسی نے. یہ رسول اللہ کے سب سے بڑے تایا حضرت حارث کا بیٹا ہے. حضرت عبد المطلب جب سردار بنے تھے نا مکہ کے اور کعبے کے متولی بنے, تو یہ کعبے میں کفار جو تھے وہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم پیدا ہوئے ہیں نا تو تب ہمارے جسم پر کپڑے نہیں تھے, تو لہٰذا کعبے میں بھی ہمیں کپڑوں کے بغیر جانا چاہیے. یعنی جیسے اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا, ہمیں کعبے کی زیارت بھی اسی حالت میں کرنی چاہیے. اور زمزم کے کنویں پر اتنی گندگی پھینکی گئی تھی کہ وہ دب گیا تھا, بند ہو گیا. تو حضرت عبد المطلب نے منت مانی تھی, اے اللہ مجھے 10 بیٹے دے تو میں یہ 2 کام کروں. ایک تیرے گھر میں کسی کو کپڑوں کے بغیر داخل نہیں ہونے, دوسرا اس زمزم کے چشمے کو جاری کروں. تو اللہ نے حضرت عبد المطلب کو دیے 10 بیٹے. تو بڑے بیٹے تھے جناب حارث, یہ جوان تھے, اور جو باقی بیٹے تھے وہ چھوٹے تھے بھی. سب سے آخر میں غالباً حضرت امیر حمزہ ہے, یہ حضرت عباس ہے. تو یہ حضرت امیر حمزہ بھی حضور کے دودھ والے بھائی رضائی بھائی ہیں. حضرت عباس 2 سال بڑے. تو وہ انہوں نے حضرت حارث نے اپنے والد عبد المطلب سے کہا کہ میں جوان ہوں اور یہ ابھی بچے ہیں, جب تک یہ جوان ہوں گے میں بوڑھا ہو جاؤں گا, اگر تم اجازت دو تو یہ دونوں کام میں اکیلا نہ کر دوں. نہیں جی حضور کے خاندان دیئے گلے سن کے کلیجہ کھڑتا تو تمہیں ہاتھوں کے بولیے. انہوں نے کہا اگر اجازت دو تو یہ دونوں کام میں اکیلا نہ کر دوں.
انہوں نے کہا تو اکیلا کیسے کرے گا؟ انہوں نے کہا اجازت دینا تمہارا کام ہے بس. انہوں نے کہا اجازت ہے. تو یہ حضرت حارث تلوار ننگی لے کر کعبے کے دروازے پر کھڑے ہو اور انہوں نے کہا آج کے بعد کوئی شخص کعبے میں بغیر کپڑوں کے داخل ہوا وہ داخل تو کپڑوں کے بغیر ہوگا مگر جائے گا وہ چارپائی پر واپس. میں اس کا سر قلم کرتا. وہ ایک اعلان پر پھر قیامت کی صبح تک یہ لوگ جو تھے نا یہ کپڑوں میں آئے. یہ احسان ہے ان کا. پھر انہوں نے اکیلے ہی زمزم کے چشمے کو جاری کر دیا جس کو ہم وہاں سے خرید کر لاتے ہیں, بڑا سنبھال کر لاتے ہیں, پھر یہاں کر لوگوں کو پانی ملا کر آگے پلاتے ہیں. سبحان اور کوئی مسئلہ نہیں, وہ صحابہ بھی ایسے کرتے تھے. سبحان یہ جائز ہے, اس لیے کہ وہ اتنا تو ہوتا نہیں کہ لوگوں کو خالص دو, اس میں پانی ملا لو برکت ہو جاتی. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ مگر یہ سن کے پھر اور زیادہ پانی نہ ڈالنا شروع کر دینا, بس اتنا ہی رکھنا جتنا پہلے بھی لاتے ہو. اور توجہ ہے, یہ پہلا تایا سب سے بڑا, اس کا بیٹا حارث, اور یہ پہلا شہید ہے بدر کا حضور. سبحان سب سے پہلے اسلام کے لیے خون کس کا گرا؟ حضور کے خاندان. خاندان. یہ سبحان بدر میں شہید اور احد میں حضرت امیر حمزہ شہید. توجہ کرنا, سبحان لاڈلا چچا, جتنی محبت اس چچے سے تھی کسی سے نہیں تھی. اللہ. حضرت ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ محبت تھی اس چچے, اور جتنا اس کے لیے روئے کسی کے لیے نہیں روئے. اللہ. جب احد کی جنگ ختم ہوئی ہے نا ہاں. تو یہ 68 صحابہ دفن ہے ادھر احد کے میدان میں, 2 صحابہ جنت البقیع میں دفن.